جب سے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مسیح و مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور خاتم الخلفاء ہونے کا اعلان فرمایا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں اور اللہ تعالیٰ کے حکم اور وعدے کے مطابق اسی وقت سے ہی انہی علماء کی اکثریت جو آپ کو اسلام کا سب سے بڑا پہلوان اور اسلام کا دفاع کرنے میں اول نمبر پر سمجھتے تھے، ان کی اکثریت آپ کی مخالف ہو گئی اور آپ پر کفر و الحاد کے فتوے لگانے لگ گئی۔ آپ نے ان پر واضح فرمایا اور لاکھ سمجھایا کہ میرا آنا زمانے کی ضرورت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنا ہے اور اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے آنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آنے والے کے زمانے کی نشانیاں بتائی ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں، اور زمانہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ یہی وہ زمانہ ہے جس میں مسیح و مہدی نے آنا تھا، لیکن مخالفین کی آنکھوں میں ایسے پردے پڑے ہوئے ہیں کہ باوجود یہ ماننے کے کہ زمانے کی ضرورت ہے، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو مسیح موعود اور مہدی موعود ماننے کو تیار نہیں۔ وہ بنی اسرائیل کے نبی کو دوبارہ آنے اور مسیح موعود ماننے کو تیار ہیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنے والے اور تجدید دین کرنے والے کو ماننے کو تیار نہیں، جبکہ آپ نے جیسا کہ میں نے کہا لاکھوں سمجھایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا تو نشانیاں بھی بتائی تھیں جو پوری ہو گئی ہیں اور ہو رہی ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ میری تائیدات میں اللہ تعالیٰ نشان بھی دکھا رہا ہے، زمینی نشان بھی دکھا رہا ہے اور آسمانی نشانات بھی دکھا رہا ہے، ان کو دیکھ کر ہی غور کرو، لیکن ان نام نہاد علماء کے کان یہ سننے سے انکاری ہیں اور اس پر غور کرنے سے انکاری ہیں۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا مسیح موعود ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ باوجود مخالفت کے جماعت کو ترقی دیتا چلا جا رہا ہے اور اپنے وعدے کو پورا فرما رہا ہے، اور ہر سال لاکھوں سعید روحیں آپ کے سلسلہ بیعت میں شامل ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی غلامی کا جوا اپنی گردن میں ڈال رہی ہیں۔ اس وقت میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں ہی ضرورت زمانہ، پیشگوئیاں اور نشانات و تائیدات کے کچھ اقتباس پیش کروں گا جو آپ کے دعویٰ کی روشن دلیل ہیں اور آپ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے کی روشن دلیل ہیں، اور پھر بعض واقعات بھی پیش کر دوں گا اس حوالے سے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو آپ کے دعویٰ کو ماننے کے لیے کھول رہا ہے، اور لاکھوں لوگ ہر سال جماعت میں شامل ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کی صداقت اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کے پورا ہونے کی صداقت کا اظہار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات میں سے ضرورت زمانہ کے حوالے سے ایک اقتباس پیش کرتا ہوں، کاش کہ مسلمان اس کو سنیں اور اس پر غور کریں۔ آپ فرماتے ہیں، اے حق کے طالبو اور اسلام کے سچے محبو، آپ لوگوں پر واضح ہے کہ یہ زمانہ جس میں ہم لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں یہ ایک ایسا تاریک زمانہ ہے کہ کیا ایمانی اور کیا عملی جس قدر امور ہیں سب میں سخت فساد واقع ہو گیا ہے، اور ایک تیز آندھی ضلالت اور گمراہی کی ہر طرف سے چل رہی ہے۔ وہ چیز جس کو ایمان کہتے ہیں اس کی جگہ چند لفظوں نے لے لی ہے جن کا محض زبان سے اقرار کیا جاتا ہے، اور وہ امور جن کا نام اعمال صالحہ ہے ان کا مصداق چند رسوم یا اسراف اور ریاکاری کے کام سمجھے گئے ہیں، اور جو حقیقی نیکی ہے اس سے بکلی بے خبری ہے۔ اس زمانے کا فلسفہ اور طبعی بھی روحانی صلاحیت کا سخت مخالف پڑا ہے، اس کے جذبات اس کے جاننے والوں پر نہایت بد اثر کرنے والے اور ظلمت کی طرف کھینچنے والے ثابت ہوتے ہیں۔ وہ زہریلے مواد کو حرکت دیتے اور سوئے ہوئے شیطان کو جگا دیتے ہیں۔ ان علوم میں دخل رکھنے والے دینی امور میں اکثر ایسی بدعقیدگی پیدا کر لیتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ اصولوں اور صوم و صلات وغیرہ کی عبادت کے طریقوں کو تحقیر اور استہزاء کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں۔
نیک فطرت لوگ گواہی دیں گے یقیناً کہ ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں خدا تعالیٰ کے وجود کی بھی کچھ وقت اور عظمت نہیں، بلکہ اکثر ان میں سے الحاد کے رنگ سے رنگین اور دہریت کے رنگ و ریشہ سے پر اور مسلمانوں کی اولاد کہلا کر پھر دشمن دین ہیں۔ اور ایسی مثالیں آج کل تو ہمیں سوشل میڈیا پہ بے شمار نظر آتی ہیں۔ جو لوگ کالجوں میں پڑھتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کالجوں میں پڑھتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہنوز وہ اپنے علوم ضروریہ کی تحصیل سے فارغ نہیں ہوتے، کہ دین اور دین کی ہمدردی سے پہلے ہی فارغ اور مستعفی ہو چکتے ہیں۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے سے پہلے ہی دنیاوی علوم میں ڈوب کر روحانیت سے خالی ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں روحانیت کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ فرمایا یہ میں نے صرف ایک شاخ کا ذکر کیا ہے جو حال کے زمانے میں ضلالت کے پھلوں سے لدی ہوئی ہے، یہ تو ایک پہلو ہے جس کی یہ انتہا ہے۔